الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ایک پرلطف بات سے اپنے خطاب کا میں آغاز کر رہا ہوں کہ ایک شاگرد نے کتاب کو لکھا اور اپنے استاذ کی خدمت میں پیش کیا. کہا استاذ میں نے کتاب لکھی ہے، آپ اس کا جائزہ لیں، اس کو ایک نظر دیکھ لیں. تو استاد نے شاگرد سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ کتاب تم نے کیسے لکھی ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ کتاب میں نے بہت سہل لکھی ہے. تو استاذ نے کہا جاؤ آسان لکھ کر کے لاؤ. سہل نہیں، آسان لکھ کر کے لاؤ. میرا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ میں سہل گفتگو بھی نہیں کر سکتا، صعب گفتگو بھی نہیں کر سکتا، میں آسان گفتگو کروں گا آپ سے، کیونکہ میرے پاس الفاظ کی بڑی کمی ہوتی ہے اور اس کی ترتیب اور مسجع و مقفع عبارتیں وغیرہ استعمال میں نہیں کر پاتا ہوں. انتہائی پر اثر خطاب شیخ عبدالسلام جامعی کا تھا. اس خطاب کے بعد خطاب کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال پہلے سے خطبہ میں میرا بھی نام پیش کیا گیا. اس مناسبت سے انتہائی مختصر سے وقت میں چند باتیں اس درخواست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ باتوں کو یاد رکھیں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین. ویسے ہر خطاب سے پہلے میں کبھی کبھی زیادہ طوالت ہوتی ہے خطابات وغیرہ میں، لوگ بیٹھے بیٹھے تھکتے اور اکتاتے ہیں، تو اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے پرلطف بات سے اپنے خطاب کا آغاز کرتا ہوں. ہمیشہ سے ایسا رہا. آج پھر ایک اور بات بتا کر کے اپنے اصل موضوع پر میں آ رہا ہوں. بات دراصل یہ کہ استاذ نے پڑھاتے ہوئے شاگردوں سے ایک سوال کیا اور کہا کہ حقیقت میں اور گمان میں فرق کیا ہوتا ہے، مثال سے واضح کرو. ایک ذہین طالب علم کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بات کو ہم بہت غور سے سن رہے ہیں، یہ آپ کا گمان ہے. تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ایسا ہی کوئی ثبوت یہاں فراہم کریں کہ مجھے لگے کہ آپ بہت غور سے سن رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہو کہ آپ میری باتوں کو بغور نہیں سنتے، تو باتیں ضائع ہو جائیں گی. بہرحال چلیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالی ہمارے لیے، ہم سے پہلے ہمارے بعد والوں کے لیے جن کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بلند و بالا ہے. اس قدر آپ کا مقام بلند و بالا ہے کہ اس مقام کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ پایا، نہیں پہنچ سکتا. اس قدر آپ کا مقام اونچا ہے. دلائل بہت سے ہیں، اب وہ دلائل کا یہاں تذکرہ اس کے ذکر کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے. بہرحال جو بھی نبی ہوتے ہیں، بطور خاص ہمارے نبی، اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت والی زندگی 3 مراحل پر مشتمل ہے، 3 مراحل سے پر ہے. ان 3 مراحل میں پہلا مرحلہ نبی کا انذار اور ابلاغ کا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل پوش کھڑے ہو جا اور انذار کر، ڈرا لوگوں کو. یہ پہلا مرحلہ ہے نبی کا کہ نبی انذار کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. ویسے بھی اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اس بات کو واضح فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ جو ام القرا ہیں یا مکہ والے اور اس کے اطراف و اکناف والے جو ہیں نا، ان تماموں کو بھی آپ ڈرائیے.
اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا، بشیر بنا کر کے بھیجا، تو یہ ایک نبی کا پہلا مرحلہ ہے ہمارے نبی کا کہ آپ انذار کرتے ہیں، لوگوں کو آپ ڈراتے ہیں، آپ ابلاغ کرتے ہیں. ٹھیک، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انذار کا کام شروع ہوتا ہے، ڈرانے کا کام شروع ہوتا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں نبی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجے میں کچھ لوگ ماننے والے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ منکر ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں، معترف ہوتے ہیں، اعتراف کرنے والے ہوتے ہیں، تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ان کو مومن کہا جاتا ہے، اہل ایمان ہم انہیں کہتے ہیں. اور جو منکر ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ کافر ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو انذار کے مرحلے میں مسائل آئے، مشاکل آئے، مصائب کا جو سامنا ہوا، اس کا لطیف انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ دم بریدہ ہیں، دم کٹے ہیں، بے نام و نشان ہیں. لہذا آپ نے انذار کا کام شروع کیا، مخالفتیں شروع ہوئیں، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، آپ کو صعوبتوں کا سامنا ہوا. اب آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اگر سورہ لہب اٹھا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اس حکم کے آ جانے کے بعد اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. واقعہ سب کو معلوم ہے. آپ نے نام لے کر کے پکارا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اور قریش کے دیگر لوگوں کو آپ نے جو ہے دعوت دی، آواز دی، ندا لگائی، صدا لگائی، سارے جمع ہو گئے. جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے طرف سے کسی چودھری کو بھیج دیا. بہرحال ان آنے والوں میں ابو لہب بھی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کہا تھا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. نذیر ہی کی بات ہے یہاں، میں تمہارے لیے عذاب شدید کے سلسلے میں نذیر ہوں، ڈرانے والا. تو آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا گیا، اور اس بات کو بیان کرنے سے پہلے آپ نے اپنے سلسلے میں لوگوں کے سامنے بات پیش کی. کہا میرے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ وادی کے پیچھے سے ایک لشکر آ کر کے تم پر حملہ آور ہوگا، یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہاں، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹا تو نہیں پایا، آپ ہمیشہ سچ بولتے رہے. تب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے، اللہ کی گرفت اور اس کے مواخذے سے ڈراتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں نذیر ہوں، تمہیں ڈرانے والا ہوں. تو اس موقع پر سب سے پہلے جس نے مخالفت کی وہ کون تھا؟ ابو لہب آپ کے خلاف کھڑا ہوا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب اللہ کے نبی سے اس کا رشتہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. ایک رشتہ تو یہ، دوسرا رشتہ سمدی ہے، تیسرا رشتہ رضائی بھائی ہے، چوتھا رشتہ پڑوسی ہے. ان تمام چیزوں کا تقاضا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتا، آپ کی بات کو مانتا نہیں، آپ کی بات کا اس نے انکار کیا. ایک پانچویں چیز بھی یہاں ذہن میں رکھیں چلتے چلتے، وہ یہ کہ وہاں اس زمانے میں قبائلی عصبیت ان کے اندر بہت زیادہ تھی. قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی وہاں ان لوگوں میں. کیا مطلب قبائلی عصبیت کا؟ میرے قبیلے کا کوئی نوجوان کوئی فرد اگر غلط کام بھی کر لے تو میں اسی کا سپورٹ کروں گا. یہ جو قبائلی عصبیت تھی وہاں کے قبیلوں میں، وہاں کے لوگوں میں، یہ عصبیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. مثالیں بہت دے سکتا ہوں اس سلسلے میں، لیکن ایک مثال یاد رکھیے، وہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قبیلہ بنو حنیفہ، ان لوگوں نے جو ہے اس کی پیروی شروع کر دی، اسے نبی ماننا شروع کر دیا. لوگوں نے جا کر کے جب پوچھا ان سے کہ بھئی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے بجائے، ان کو نبی تسلیم کرنے کے بجائے مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہو؟ کیا جواب تھا ان کا؟ قبائلی عصبیت دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ، بنو حنیفہ
جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ محمد سچے نبی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن سچے رسول کے مقابلے میں ہمارے خاندان کا جھوٹا نبی ہم کو زیادہ پسند ہے، ہم کو زیادہ محبوب ہے۔ اس قدر خاندانی عصبیت ان کے اندر موجود تھی، قبائلی عصبیت موجود تھی ان کے اندر۔ اب یہاں دیکھیں اس سلسلے میں خود ابو طالب کی بات اگر آپ لیتے ہیں، ایمان تو نہیں لائے نا، لیکن بھرپور ساتھ کیوں دیا، سپورٹ کیوں کیا اللہ کے نبی کا؟ کبھی آپ نے سوچا اس سلسلے میں؟ بنیادی طور پر یہ چیز تھی کہ خاندانی عصبیت ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے بھتیجے کو۔ لوگوں نے آ کر کے شکایت کی تھی، لوگوں نے آ کر کے یہ کہا تھا بھتیجے کو سمجھا لو، بہت زیادہ ہمارے معبودان باطلہ یا معبودان کے خلاف وہ کہتا رہتا ہے۔ تو اس موقع پر سمجھایا بھی نا ابو طالب نے۔ اللہ کے نبی کے جواب کو سن کر کے ابو طالب نے کہا بھتیجے جو طبیعت چاہتی ہے وہ کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ خاندانی عصبیت تھی۔ اس کی بنا پر عجیب معاملہ یہ ہے کہ شیب ابی طالب میں لوگ گئے، ساتھ دینے والوں میں ابو طالب بھی گئے، 1 دن 2 دن نہیں 3 سال تک وہاں رہے ہیں۔ معمولی مشقت کا دور تھا، وہ برداشت کر لیا نا خاندانی عصبیت کی بنیاد پر۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے، یہی وجہ تھی کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم انہوں نے بھی اللہ کے نبی کا خوب ساتھ دیا ہے، بھرپور ساتھ دیا۔ سبب کیا ہے؟ خاندانی عصبیت۔ اچھا ایک اور بات ضمن بتاتے چلوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت سے تنگ آ کر، وہ انذار ابلاغ جو پہلا مرحلہ ہے نا، اس سے تنگ آ کر کے دیکھ رہے ہیں لوگ دن بدن ماننے والے ہو گئے، بڑھتے جا رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اور یہاں ان کا حال یہ ہے کہ لاجواب ہوتے جاتے ہیں۔ تو لہذا سوچا مل بیٹھ کر کے لوگوں نے ایک کام کرتے ہیں، نبی کو قتل ہی کر دیں گے۔ اب یہاں بھی وہی خاندانی عصبیت کو دیکھیے آپ، قتل کر دیتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ ایک آدمی اگر کسی قبیلے کا قتل کر دے تو بنو مطلب بنو ہاشم تو بخشیں گے نہیں، پھر اس خاندان کی خیریت نہیں، یا اس خاندان کی خیر نہیں ہے، یہ حال ہوگا نا۔ تو بیٹھ کر کے پھر کہا ایک تدبیر ہے ہمارے ذہن میں، وہ یہ ہر خاندان سے ایک ایک نوجوان کو لیں گے۔ اب ہر خاندان سے ایک ایک نوجوان آئے گا، سب مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے جب قتل کر دیں گے تو بنو مطلب بنو ہاشم اگر انتقامی کارروائی کرنا بھی چاہیں تو کن سے کرنے والے ہیں؟ اب وہاں ایک خاندان تو نہیں نا، وہ ایک کی وجہ سے ہر قبیلہ آتا رہے گا، یعنی قبائلی عصبیت۔ ایک ایک ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہر ایک کو لینے کے نتیجے میں عصبیت کی بنیاد پر پورا خاندان، عصبیت کی بنیاد پر پورا خاندان۔ اب فرض کر لیں اگر 50 نوجوان جمع ہو گئے ہیں تو عصبیت کی بنیاد پر ایک ایک کے پیچھے کتنے خاندان، ہر ایک کے اعتبار سے 50 خاندان جمع ہوئے۔ تو پھر حل یہ ہوگا کہ بھئی مقابلہ تو ہو نہیں سکتا، مقابلہ فدیہ لے کر کے، یعنی مطلب یہ لے کر کے چھوڑ دیں گے، دیت لے کر کے چھوڑ دیں گے، لہذا دیت کا معاملہ آ جائے گا، دیت دے کر کے مسئلہ حل کر لے جاتے ہیں اور یہ قتل بھی ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے خاندانی عصبیت کتنی تھی۔ اس خاندانی عصبیت کا بھی تقاضا تھا کہ ابو لہب کس کا ساتھ دے؟ اللہ کے رسول کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا، ساتھ نہیں دیا، مخالفت کی۔ نہ صرف مخالفت کی، یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کلمات استعمال کیے، تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، سارا دن آپ کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہو، کیا اتنی سی بات کے لیے، اس بات کے لیے آپ نے ہم کو جمع کیا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ پھر ایک بات یہاں بتاتے چلوں میں آپ کو، خاندانی عصبیت کا تقاضا تھا ساتھ دینا چاہیے، مخالفت ہوئی۔ پہلا مرحلہ ہے انذار کا، ابلاغ کا، نتیجے میں مخالفتیں ہوتی ہیں، اور مخالفت کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ کا چچا ہے، اور شدید مخالفت کی اس نے، غیر معمولی مخالفت اسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایسی مخالفت اس نے کی۔ اچھا یہ مخالفت اصل میں کی کیوں اس نے؟ ایک تفسیر ہے قطر الیم فی تفسیر جزء عم، وہ صاحب تفسیر نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ کیوں جو ہے مخالفت کی اس نے، مخالفت کرنے کا اصل سبب کیا تھا؟ معذرتاً احیاناً کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی بھی اہل علم کہیں گے کہ گنجائش ہے، اسی لیے میں پی لے رہا ہوں، بار بار بیٹھنا اٹھنا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہاں نہیں، اسی لیے میں نے کہہ دیا پہلے۔ ہاں ٹھیک ہے،
ہاں، اچھا اجازت مل گئی ہے صدر صاحب سے، چلیے اب اور آزادی سے میں پی سکتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی کوفے کے صدر دروازے پر کھڑے جی، ہو کر یہ کیا بولتے ہیں پانی پی کر بولے انشاءاللہ صدارتی خطاب میں تفصیل آ جائے گی. شیخ کی کیا خیال ہے؟ ہاں اب ذرا ماحول بہت فری ہے نا، اس لیے بات کر لے رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر دے شیخ کو. تو میں کہہ رہا تھا کہ قطر الیم فی تفسیر جزء عام میں صاحب تفسیر نے اس بات کو لکھا ہے، اس بات کا ذکر کیا ہے. کیا کہا اس نے؟ یہ اصل سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا یہ تھا کہ وہاں جو بیت اللہ اور کعبۃ اللہ ہے نا، وہاں جو ایک اس کعبۃ اللہ کا ایک رفاہی جو شعبہ تھا، کعبۃ اللہ مسجد حرام کے سلسلے میں، اس رفاہی شعبے کا یہ اصل ذمہ دار تھا. وہاں کیا ہوتا تھا؟ نذرانے آتے تھے، نیاز کے طور پر مال آتے، دیگر صدقات اور دیگر چیزیں، ساری چیزیں جمع ہوتی تھی. وہ سارے جو ہے مال کے خزانے کا یہ ذمہ دار تھا، سارے خزانہ سارے مال کا یہ ذمہ دار. اب اس نے یہ سوچا کہ اگر نبی علیہ السلام کی میں تائید کروں، میں تصدیق کروں، تو سب سے پہلے چوٹ کس پر پڑے گی؟ پیٹ پر پڑے گی. سب سے پہلی چوٹ پیٹ پر پڑے گی. مان لوں گا، سارے مسئلے ختم، بت بھی نکل گئے، رفاع عامہ کا جو شعبہ ہے، اس کی جو سرداری ہے یا اس کی جو ذمہ داری ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی. تو پیٹ کا مسئلہ آ گیا. اسی لیے وہ کسی نے کہا، اب ماشاءاللہ ہمارے ساتھی بھی شاعر ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں وہ شعر کہتا ہوں. کیا رزق انسان کو کیا ہے، بلکہ وہ کہا کہ شعر میں اس نے کہا کہ روزی انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، حد تہذیب سے کمبخت نکل جاتا ہے. شہروں میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. یہ پیٹ کی آگ تھی نا، اور آج پیٹ کے لیے لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، کچھ نہیں. بہرحال یہ اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی. تو پہلا مرحلہ جب آتا ہے، پہلا دور جب آتا ہے، اس سے ابلاغ اور انذار کے مرحلے میں نتیجتاً کچھ لوگ ماننے والے ہوتے ہیں، تعداد بڑی قلیل ہوتی ہے. 13 سال کے عرصے میں آپ تعداد کا اندازہ لگائیے، بعد کے 10 سال کے عرصے میں تعداد کا اندازہ لگائیے، تو بڑی قلیل تعداد ہوتی ہے، اور مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اور مخالفین پورا زور لگاتے ہیں. کیا زور لگاتے ہیں؟ کہ یہ جو توحید ہے اور ہمارے پاس جو یہ کو شرک کہتے ہیں، دونوں میں کہیں نہ کہیں گٹھ جوڑ ہو جائے، دونوں میں کہیں نہ کہیں آپس میں تال میل ہو. اسی لیے آتے ہیں. کبھی وہ آ کر کیا کہتے ہیں سمجھوتے کے طور پر، کام کریں 6 ماہ تک یا 1 سال تک آپ ہمارے معبودان کی پرستش کریں، اور 1 سال یا 6 ماہ تک آپ کے معبود کی ہم عبادت کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. نقطہ صرف یہ ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت میں توحید اور شرک دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں اکٹھا ہو سکتے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں نبی سے کہا جا رہا، آپ کہیں لا اعبد، میں عبادت نہیں کرنے والا. ہاں، حال میں بھی مستقبل میں بھی. اسی لیے آپ دیکھیے ماضی کا تذکرہ نہیں ہوا یہاں اس سلسلے میں. سورہ فاتحہ بھی ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی کس کا تذکرہ ہے؟ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے آپ ہی کی. اور عجیب مسئلہ ہے سورۃ الفاتحہ، یہ جو ہمارے پاس ہے اس کی اصل جو ام الآیات ساری آیتوں کی ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ام الکتاب ہے، لیکن ساری آیات کی اصل آیت جو ہے وہ ام الآیات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس یہاں اسلوب پر بھی آپ غور کیجئے، ایسا اسلوب نہیں ہے نعبد ایاک ونستعین ایاک. شرک کا شائبہ ہوتا ہے اس میں، کیا آپ کی بھی بات کر رہے ہیں، دوسرے کی بھی کر رہے ہیں ہم. ایسا بھی نہیں نعبدک ونستعینک، شرک کا شائبہ ہوتا. ایسا بھی نہیں ہے عبدناک واستعناک، ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم نے آپ سے مدد مانگی. یہ تو ماضی کا معاملہ ہے، حال کو پیش کرو. ماضی میں اگر کیا ہو تو حال، مستقبل. سورہ کافرون میں اللہ وہی کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون. اللہ فرماتے ہیں کہیں آپ لوگوں سے نہیں میں عبادت کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو پہلے مرحلے میں ایسا ہوتا ہے کہ منذر نذیر ڈرا رہا ہے، ماننے والے کچھ ہو گئے اور ترک کرنے والے کچھ ہو گئے. چلیے لمبا ہو جائے گا، ہم دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں. تفصیل اس کی اور بہت زیادہ ہے. مخالفتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ منذر اور منذر پر یا نذیر پر ایمان لانے والوں کا جینا 2 بھر ہو جاتا ہے. تو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. وہ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ کوئی صاحب کہیں اس میں سے
ہجرت. دوسرا مرحلہ ہجرت کا ہوتا ہے. اور ہجرت ہمارے یہاں ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بیٹھی ہوئی ہے، ہجرت للمکان. ایک گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں آپ چلے جائیے، ایک بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں آپ چلے جائیے. اس ہجرت سے پہلے کچھ ہجرتیں ہیں، ان ہجرتوں کو کرنے کے بعد اس کا جو ہے مقام آتا ہے، اس کا جو ہے مرحلہ آتا ہے. وہ ہجرت للعمل، ہجرت للعامل. پہلی ہجرت ہے عمل کی. کیا عمل کی ہجرت ہے؟ شرک کو چھوڑنا پڑے گا، کفر کو چھوڑنا پڑے گا، بدعات کو چھوڑنا پڑے گا، رسومات چھوڑنی پڑیں گی، زمانے جاہلیت کے عادات و اطوار ترک کرنے ہوں گے. یہ سب اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ نے ہجرت کی ہے عمل والی. المہاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله او كما قال عليه الصلاة والسلام. اصل میں مہاجر وہی ہے کہ اللہ نے جس سے منع کیا، اللہ کے رسول نے جس سے روکا، چھوڑ دیا، ختم. تو صحابہ نے وہی تو کیا نا، کفر چھوڑ دیا تھا، شرک چھوڑ دیا تھا. پہلے کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لیکن آنے کے بعد حال یہ ہو گیا کہ اس وقت کے اور بعد کے سارے لوگوں کے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم سب کا ایمان، اس وقت کے یہود، نصارہ، مشرک، تم سب کا ایمان، اور آج جتنے ہیں یہ اور قیامت تک جتنے ہوں گے، تم سب کا ایمان اگر یہ صحابہ کے ایمان جیسا ہو تو تم ہدایت پر ہو، ورنہ ہدایت پر نہیں. معیار کتنا اونچا ہو گیا. تو لہذا یہ ہجرت پہلے ہونا چاہیے. آج کے موجودہ ماحول میں ضروری ہے ہمارے لیے. میں اصل میں تیسرے مرحلے پر آ کر بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نصرت نصرت، مدد مدد کی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ کی نصرت کی مستحق قوم کب ہوتی ہے؟ یہ مراحل طے کرنے پڑیں گے. اس میں پہلا مرحلہ عمل والی ہجرت کا ہے، اور دوسرا مرحلہ عامل والی ہجرت ہے. عامل والی ہجرت کیا ہے؟ وہ جتنے مشرکین ہیں، کفار ہیں، فلاں ہیں، لہذا ان کی مجالس آپ اختیار کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت کا اثر ہو جائے آپ کے اندر. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. قرآن یہ کہتا ہے نہ بیٹھو ان کی مجالس میں یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر کی دوسری باتیں کرنے لگ جائیں، تب تو ٹھیک، نہیں تو تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو سکتا ہے. لہذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی. عامل کی ہجرت، اور یہ کیا ہے صحابہ نے. باپ ایک طرف ہے، بیٹا ایک طرف ہے، بھائی ایک طرف ہے، دوسرا بھائی ایک طرف ہے، بیوی اور بچے ایک طرف ہیں، شوہر ایک طرف ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. بلکہ ایک اور جگہ اللہ تعالی نے بات کہی، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لہذا اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عاملوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. آج ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے افراد، ہمارے احباب میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اغیار کی مجالس اختیار کر لی، صحبت سے پوری طرح متاثر ہو گئے ان کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ خود اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حکمرانوں کے مطلب عمرہ کے لیے اور اہل علم کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال پہلی ہجرت عمل کی، دوسری ہجرت عامل کی. اب آپ عامل کی بھی ہجرت کرتے ہیں تو سارے عامل مشرک مل کر کے آپ کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ اب وہاں جینا آپ کا مشکل ہو گیا. تو تیسری ہجرت آتی ہے، وہ ہجرت للمکان. مکہ چھوڑ کر کہاں جانا پڑے گا؟ مدینہ جانا پڑے گا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ انذار و ابلاغ کا، نتیجے میں بہت سارے جو ہے کافر ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہجرت کا، ہجرت میں بھی عمل، عامل، پھر اس کے بعد مکان. لہذا ہوا ایسے، ہجرت کی اجازت ملی، گئے، دوسرا مرحلہ بھی پورا ہوا. اس دوسرے مرحلے کے پورا ہو جانے کے بعد بھی لوگوں نے بخشا نہیں، پیچھا نہیں چھوڑا، پیچھا کرتے رہے، پیچھا کرتے رہے. اب آئیے میں یہاں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. تیسرا مرحلہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. پیچھا کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں. اب اللہ کی طرف سے اجازت آتی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. نصرت کی بات آپ کر رہے ہیں نا. وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. اب کرنا کیا پڑے گا؟ تیسرے مرحلے میں یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم کو اعداء جو ہیں نا،
ان کی قوت کا اندازہ لگا کر کے قوت پیدا کرنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ اعداء کی قوت کا اندازہ لگا کر کے قوت پیدا کرنا ہوگا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. تو اعداء کی قوت کا اندازہ لگا کر آپ خاموش بیٹھے رہو گے، یقیناً رسوائی ہے، ناکامی ہے، نامرادی کا سامنا ہے. لیکن اگر آپ نے خود کو مستعد کر لیا اور آپ تیار ہوتے گئے تو پھر حق و باطل کا پہلا معرکہ کون سا آتا ہے؟ کون سا آتا ہے؟ حق و باطل کا پہلا معرکہ بدر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا مرحلہ تم نے اپنے آپ کو تیار رکھا ہے. جب تیار رکھے ہو تو اللہ کی نصرت اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے ہم توکل کے بارے میں کہتے ہیں نا، توکل اسباب کے ساتھ ہے. سبب اختیار کرو، توکل کرو. اور اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اسباب کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا انتظار کرو. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. نصرت یہاں سے شروع ہو گئی. تم بہت کمزور تھے نا، اللہ نے تمہاری مدد شروع کی حنین میں. اس کے علاوہ دیگر موقع پر لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. حنین والے دن بھی اور بہت سارے مقامات پر اللہ نے آپ کی مدد کی. اگرچہ کہ آپ کے پاس قلت ہے افراد کی، اگرچہ کہ آپ کے پاس اوزار کی قلت ہے. کم من فئة قلیلہ غلبت فئة کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. ایک وقت آ گیا. سورۃ الکافرون کے بعد کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت؟ ہاں وہ پہلے ہے انا اعطینا، بعد کون سی ہے؟ اذا جاء. دیکھیے آئی نا بات، اذا جاء نصر اللہ. ہاں نصرت شروع ہوئی بدر سے. تیسرا مرحلہ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ اسباب کو اختیار کیے بغیر. یقیناً دعا بہت بڑا سبب ہے، لیکن اسی پر کفایت کرنا اور اللہ کے اس حکم کی جو ہے انکار کرنا، یا اس اللہ کے اس حکم کی عدولی کرنا یا حکم کے خلاف کرنا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. ٹھیک ہے، آج کے اس زمانے میں مقابلہ تعلیم کے ذریعے ہے. ظاہری بات ہے علمی اعتبار سے جو ہے بہت بڑی طاقتیں آ رہی ہیں، تو آپ کو اس کا مقابلہ اس کے ذریعے کرنا. اس کے لیے بھی کیا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، وہ موضوع ایک لمبا الگ ہے. نصرت کا حقدار بننا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہوگا آپ کو. دعا بھی ایک سبب ہے، وہ بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. لہذا اگر آپ اسباب کو اختیار کرتے رہو گے تو نصرت جو تیسرا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں نہیں آئے گی نصرت. گندگی ہم نہ چھوڑیں، برائی ہم نہ چھوڑیں، بدکاری ہم نہ چھوڑیں، بد کرداری ہم نہ چھوڑیں، فحاشی و عیاشی ہم نہ چھوڑیں، اور اس کے بعد حال یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مستحق ہو جائیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں. تو پھر اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور مکہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا نا. اچھا بات بہت ہو جائے گی، وقت میرا تقریباً ختم ہو رہا ہے. آخری ایک بات بتا کر اپنی جگہ میں لیتا ہوں، ورنہ باتیں اور بہت زیادہ اہم ہیں. آج ہم کو اللہ کی نصرت چاہیے تو اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو میں یہاں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک اور چیز کریں ماحول کو سازگار کرنے کے لیے، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہی سورہ لہب اور سورہ نصر کو ملا کر دیکھتے ہیں. ہم لوگ کیا کریں گے؟ سورہ لہب اور سورہ نصر کو جوڑ کر دیکھتے ہیں. سورہ لہب اگر آپ اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلا گستاخ، غیر معمولی گستاخی اس نے کی. چچا ہے نبی کا، سمدھی ہے، اور اس کے علاوہ پڑوسی ہے، یعنی مطلب پڑوس میں رہنے والا ہے، رضائی بھائی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ کہا. اللہ کے نبی نے جواب میں کچھ کہا ہے. اچھا وہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، وہاں بھی تو باپ تھے نا. باپ نے کیا کیا تھا؟ اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. یہ ساری باتیں بیان کر دیں، الٹا سلٹا معاملہ کیا، بہت کچھ سنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن عجیب بات دیکھیں گے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ باپ کیا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے، تو کیا کیا؟ تبرأ منہ، خود کو ان سے الگ کر لیا. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جان لیا کہ یہ دین کا، اللہ کی بات کا یہ مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا پسند نہیں کیا. یہ آپ کا سب سے زیادہ اونچا اخلاق تھا. قرآن نے اسی لیے کہا
انک لعلی خلق عظیم، بہت اونچے اخلاق پر آپ فائز ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے خود جواب عطا کیا، تبت یدا ابی لہب وتب. تو ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ چلیے سورہ نصر کو اٹھا لیں. مکہ فتح ہو گیا نا، کیا کیا آپ نے؟ سارے مجرموں کو کھڑا کر کے گردنیں ماری، سب کیا آپ نے؟ کیا کہا تھا آپ نے وہاں؟ اپنا اخلاق آپ نے پیش کیا. اس سے متاثر ہو کر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لہذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ماحول کو بنانے کے لیے اپنے اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. جب ہمارا اچھا اخلاق وہاں جائے گا، نتیجے میں کہ اس سے متاثر ضرور ہوں گے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے. اخلاق شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہاں سے، پہلے ہی مرحلے میں، پہلی وحی میں اپنا اخلاق نبی پیش کرتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، راستے کا جانے والا عام آدمی اگر آپ کو ہزاروں گالیاں دے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کو، لیکن آپ کا قریبی، آپ کا دوست، آپ کا گہرا ایک معمولی بات بھی اگر آپ کے خلاف کہہ دے تو حد سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اب یہ ابو لہب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنا اخلاق پیش کیا ہے. اور سورہ نصر کو اٹھا کر کے پیش پڑھ لیں، سورہ سارے کے سارے مجرم ہیں، مکہ فتح ہو جانے کے بعد سب کے سامنے اپنے اخلاق پیش کیا آپ نے. بلکہ اس موقع پر ایک صحابی نے تو جھنڈا ہاتھ میں لیا اور لیتے ہوئے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب جا کر یہ بات پہنچائے گی تو آپ نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ. ہاں، یہ آج کا دن تو رحم و کرم والا دن ہے، جس کے نتیجے میں لوگ دامن اسلام میں جگہ لیے اور لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو ہمیں اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اخلاق کو پیش کرنا چاہیے. اس کے ذریعے بہت سے بڑے بڑے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. جذباتی ہو کر کے بد اخلاقی جیسے معاملات کرنا اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا مسائل کا حل اس میں نہیں ہے. باتیں اور بہت ساری ہیں، آئندہ کبھی کسی دروس میں انشاءاللہ اسے واضح کریں گے. اتنی باتیں میرے لیے آپ تماموں کے لیے کافی وافی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جملہ باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.